الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں ہیں، یہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن بعض عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت زیادہ اجر و ثواب جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کے تعلق سے ہم لوگوں کے ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی عبادت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پہ فرض فرمائی ہیں، اور یہ عبادتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر فرمایا ہے۔ نماز کا ایک وقت ہے، شروع کا ایک وقت ہے، آخر کا ایک وقت ہے، روزے کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہے، سحری کا ایک وقت ہے، افطاری کا ایک وقت ہے، کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک روزہ رکھنا یہ بھی بتایا گیا، کتنے دن روزے رکھنا یہ بھی بتایا گیا۔ زکوٰۃ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت متعین کیا ہے، اور اسی طرح حج کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت اور دن متعین کیے ہیں۔ یعنی جتنی عبادتیں جن کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وقت اور دن متعین کیا ہے کہ یہ عبادتیں فلانے ٹائم پہ، فلانے وقت پہ، فلانے دنوں کے اندر ادا ہوتی ہیں۔ لیکن بعض عبادتیں ایسی ہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا ہے، کوئی دن مقرر نہیں کیا ہے، کوئی وقت مقرر نہیں کیا، کوئی حالات مقرر نہیں فرمائے، بلکہ یہ وہ عبادتیں ہیں جو انسان کو کبھی بھی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اچانک کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس میں سے ایک عبادت شکر ادا کرنا، یہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیل سے اس کی بات سمجھائی کہ انسان شکر جو ادا کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور انسان 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے۔ ہر لمحہ، ہر آن، ہر سیکنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات ہمارے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں، کوئی دن نہیں، یہ تو ہمیشہ کی عبادت ہے۔ جب بھی انسان کے سامنے کوئی نعمت آئی، اس کی زبان سے اور دل کی گہرائیوں سے نکلا الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں کہ تو نے مجھے یہ نعمت سے نوازا۔ جتنی مرتبہ کہے گا اتنی مرتبہ عبادت کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادتیں کرنے کی دعائیں مانگی، اس میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا ذکر کروں،
اور تیرا شکر ادا کروں اور تیری اچھی بندگی کروں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ میں اس طرح بن جاؤں، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا، اللہ کی اچھے انداز میں بندگی کرنے والا۔ تو یہ شکر جو ہے یہ ایک عبادت ہے۔ جتنی مرتبہ انسان اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرے گا، یاد کرے گا، جتنی مرتبہ وہ الحمدللہ کہے گا، وہ اتنی دیر اللہ کی عبادت میں رہے گا۔ ایک عبادت ہے شکر کی، اور اسی طرح ایک اور عبادت ہے، وہ عبادت بھی انسان کے لیے اللہ نے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا، کوئی وقت مقرر نہیں کیا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے لیے اللہ نے اوقات متعین کیے، اس طرح اس عبادت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا ہے۔ یہ کبھی بھی عبادت ہو سکتی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے، مسجد کے باہر بھی ہو سکتی ہے، گھر کے اندر، گھر کے باہر ہو سکتی ہے، پاکی کی حالت میں بھی ادا ہو سکتی ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی یہ عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور یہ عبادت اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کے لیے نیکی کا ایک پیمانہ مقرر فرمایا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی ہمارے نزدیک ایک نیکی لے کر آئے گا، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر دیں گے۔ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ اور بعض عبادتوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس پر اتنا ملے گا، 1 روپیہ خیرات کرو، ہم 700 سے زیادہ دیں گے، 7000 دیں گے۔ عبادتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کو بیان فرمایا، یہ نیکی کرو اتنی نیکیاں، یہ نیکی کرو اتنے نیکیاں، اس پہ اتنا ثواب۔ ساری عبادتوں کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو کبھی بھی کہیں بھی ادا ہو سکتی ہے، اور اس کا اجر و ثواب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی متعین نہیں کیا کہ اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنی ہزار ملیں گی، اتنی لاکھ اور اتنے کروڑ اور اتنے ارب اور کھرب نیکیاں تمہیں دی جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اتنی نیکیاں میں تمہیں دوں گا۔ وہ کیا ہے عبادت؟ وہ کون سا اجر و ثواب ہے جو ان لمیٹڈ ملنے والا ہے، جس کے لیے پاک ہونا بھی ضروری نہیں عبادت کرنے کے لیے، مسجد میں آنا ضروری نہیں عبادت کرنے کے لیے، گھر میں رہنا ضروری نہیں عبادت کرنے کے لیے، رات کی تنہائی ہونا ضروری نہیں اس عبادت کے لیے۔ یہ عبادت زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، کہیں بھی کی جا سکتی ہے۔ اس عبادت پر اللہ جو اجر دیں گے وہ ان لمیٹڈ ہوگا، اس کا کوئی متعین چیز نہیں ہے۔ وہ عبادت ہے صبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر دے گا کہ اسے کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اسے کوئی گن نہیں سکتا۔ حدیث میں فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگوں کا دفتر کل قیامت کے دن جب تولنے کا وقت آئے گا کھولا جائے گا۔ بعض لوگ دیکھیں گے کہ ان کے نام اعمال میں نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، گناہ بھی ہیں جو کیے، لیکن ایسی نیکیاں، اتنا بڑا اجر و ثواب، اتنی بڑی نیکیوں کا انبار ہوگا کہ خود وہ اعمال نامے والا پریشان ہو جائے گا اور کہے گا بھئی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو، انسان سمجھ لے گا کہ بھئی چلو کہیں بھولے سے میں نے نیکی کر لی ہوگی، فرشتوں نے اسے کاؤنٹ کر لیا ہوگا، میرے ذہن سے نکل گئی ہوگی۔ 1-2 نیکیاں، 8-10 نیکیاں، 100، 50، 500، 1000 نیکیاں اگر بڑھ گئی ہو سکتا ہے انسان یہ سوچے کہ میں نے کر لیا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، فرشتوں نے اسے لکھ لیا ہے،
چلو آج 5000 نیکیاں میرے نام اعمال میں زیادہ دکھ رہی، کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، لیکن وہ اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی، اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی کہ انسان کہنے پر مجبور ہو جائے گا اور اللہ سے عرض کرے گا اے باری تعالیٰ فرشتوں سے غلطی ہو گئی ہے، یہ دفتر نامہ یہ اعمال نامہ میرا نہیں ہے، میں نے اتنی زندگی میں کوئی نیکی کی ہی نہیں، اتنی ساری نیکیاں میرے نام اعمال میں۔ ظاہر سی بات ہے 500 1000 پہ تو یہ اشکال پیدا نہیں ہوگا، وہ کروڑوں کی تعداد میں نیکیاں ہوں گی۔ جب بندہ کہے گا اللہ سے اے اللہ یہ دفتر میرا نہیں ہے، یہ اعمال نامہ میرا نہیں ہے، فرشتوں نے کنفیوز کر لیا کسی اور نیک بندے کا اٹھا کر میرے نیکیوں کے ترازو میں انہوں نے رکھ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے میرے بندے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اصل میں تیرا ہی اعمال نامہ ہے، تیرا ہی دفتر ہے، اور یہ جو پہاڑ جیسی نیکیاں تیرے نام اعمال میں دکھ رہی ہیں اصل میں یہ تیرا ہی اجر و ثواب ہے، تو نے ہی کی ہیں نیکیاں یہ۔ وہ کہے گا اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں کہاں کر لی، کیا کیا تھا میں نے ایسا عمل جو اتنا زیادہ اجر و ثواب میرے نام اعمال میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اور زندگی کا وہ واقعہ یاد دلائیں گے اسے جس زندگی کے اندر اسے جتنی مرتبہ تکلیف پہنچی ہوگی اور اس تکلیف کے اوپر اس نے صبر کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک تکلیف کا اس کے سامنے ذکر کریں گے، فلانے وقت کے اوپر تجھے ٹھوکر لگی تھی، فلانے وقت پہ تیرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا، تیرے گھر کے اندر تیرا بچہ بیمار ہو گیا تھا، تیری اولاد کا انتقال ہو گیا تھا، فلانی تکلیف فلانی تکلیف فلانی تکلیف، ان ساری تکلیفوں پر تو نے صبر کیا تھا، وہ صبر پر میں نے جو اجر دیا ہے وہ تو آج اپنے نام اعمال میں دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ اس نام اعمال کو دیکھے گا، چھوٹی چھوٹی بات پہ صبر کر لینے کا اتنا زیادہ اجر جب وہ دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری ساری زندگی تکلیفوں اور مصیبتوں میں گزر گئی ہوتی تو کتنا اچھا تھا، کہ تھوڑا صبر کر لیتا ہوں اور آج اتنا بڑا انعام مجھے مل رہا ہے۔ تو یہ صبر کرنا، دنیا کی یہ زندگی، اس میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوا پیدا، نہ تو آج تک ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی انسان اس دنیا میں ایسا پیدا ہوگا جسے زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی تکلیف نہ آئی ہو، ایسا کوئی انسان آج تک پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اس کائنات میں انسانوں میں سب سے اونچا طبقہ انبیاء کا، انبیاء علیہ السلام اللہ کے سب سے زیادہ لاڈلے بندے، لیکن اگر آپ ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں گے تو جتنی تکالیف ان کو پہنچی گئی عام انسانوں کو نہیں پہنچی۔ تو دنیا میں اگر نبی بھی آئے گا تو مصیبت تو ان کے اوپر بھی آنی ہے۔ نہ آج تک کوئی انسان ایسا دنیا میں پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی انسان ایسا پیدا ہو سکے گا کہ جسے زندگی میں کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تکلیف آنی ہے، وہ تو یہ دنیا کا ایک حصہ ہے، جو دنیا میں پیدا ہوا اسے تکلیف آنی ہے، 100% گارنٹی ہے اس بات کی کہ پیدا ہو کر زندگی گزارنے والے کو دنیا میں حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی مصیبت، کبھی تکلیف، کبھی بیماری، کبھی حالات کا بگڑ جانا، کبھی دشمنوں کا زیادہ پیدا ہو جانا، یہ سب چلتا ہے زندگی میں۔ لیکن جس کے اوپر حالات آئے اور اس نے اس بات پہ صبر کر لیا تو وہ آخرت کے اعتبار سے بہت کامیاب انسان ہے، بہت بڑا کامیاب انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ،
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے امتیوں، زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی پریشانی آئے، تکلیف پہنچے، حادثہ گزر جائے، آفت آ جائے زندگی کے اندر تو گھبرانا نہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتی، تو میری تکلیف کو یاد کر لے، تیری تکلیف آسان ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جو تکالیف کا سامنا ہمارے نبی نے اس دنیا میں کیا ہے، وہ امتوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے، کسی نے نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے آفر دیا تھا، آپ چاہیں احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیں، دنیا کو آپ کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیں۔ ایک طرف تو اللہ نے بھی وعدہ کیا، ایک طرف مکے کے بڑے بڑے سرداران آ کر ان کے سامنے اللہ کے نبی کے سامنے پیشکش کی تھی کہ آپ چاہیں تو ہم حسین و جمیل لڑکی سے آپ کا نکاح کریں، آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں، اور اگر آپ چاہیں پیسہ کمانا تو ہم اتنا پیسہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیں گے کہ ساری زندگی تمہیں کبھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کے نبی کو تو آفر ملے تھے، اللہ کی طرف سے بھی ملا تھا، لوگوں کی طرف سے بھی ملا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میری زندگی ایسے گزرے کہ میرے بعد آنے والے میرا امتی جب اس کے اوپر کوئی تکلیف اور پریشانی آئے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جو تکلیف میرے اوپر آئی ہے وہ نبی کو نہیں آئی تھی، ایسا کہنے کا کسی کو راستہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں کون پریشان ہے؟ کتنا پریشان ہوگا؟ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ ہمارے نبی کے گھر کے حالات کا ایک چکر لگا لیں، دیکھ لیں ہمارے نبی کی زندگی کیسے گزرتی تھی۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے اپنی امت کو یہ سبق نہیں دیا کہ ان حالات میں بھی ہمیں صبر کرنا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے تھوڑا انبن تھی، اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر اللہ کے نبی کے کمرے میں داخل ہوئے تاکہ تسلی کی کچھ بات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، حضرت عمر نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اندر آئیں، کمرے میں بیٹھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پورے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا، کمرے کا پورا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک کونے میں ایک پانی کا پیالہ ہے، مشکیزہ تھا جس کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، ایک بوریا ہے جو حال اور کمرے میں بچھایا گیا ہے، جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ایک تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کے ٹہنیاں اور پتے ڈالے گئے ہیں اور اس پر آرام کر رہے ہیں۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے۔ حضرت عمر نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر بوریے کے نشانات پڑے ہیں، سارے کمرے میں ان دو تین چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے پوچھا ہے عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ قیس و کسریٰ والے اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے دین کو نہیں مانتے، یہ تو عیش و آرام کی زندگیاں گزارے، اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اور آپ کے گھر کی حالت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے آرام کرنے کے لیے سوائے بوریے کے اور کھجور کے پتوں کے تکیے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یا آپ کی یہ حالت دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سننا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور حضرت عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا اب بھی تم دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں تو چلنا ہے،
یہ دشمن ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نواز رہا ہے. ہمارا مقصد تو آخرت کی کامیابی ہے. دنیا میں تو آئیں گی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں. کون ایسا انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ جب سے میں پیدا ہوا آج تک مجھے کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی آفت نہیں، کبھی کوئی ٹینشن نہیں آیا مجھے؟ ایسا کہنے والا ایک مائکا لال آج تک پیدا نہیں ہوا. یہ دنیا ہے، دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا کی حالت یہ ہے. جو دنیا میں آئے گا وہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا یہ تھا، گھر کی حالت یہ تھی. اور اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر کے اندر بچیوں کے طرف سے، اور ایک انسان اپنے اوپر پریشانی آئے برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد کو پریشانی میں دیکھ نہیں سکتا. اولاد کے لیے ماں باپ اپنی ساری چیزیں قربان کر دیتے ہیں. اولاد کی تکلیف اپنی تکلیف سے زیادہ محسوس ہوتی ہے ماں باپ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور حضرت رقیہ، دونوں بیٹیوں کو دونوں کے شوہروں نے ایک وقت میں طلاق دے کر اللہ کے نبی کے گھر میں چھوڑ کر چلے گئے. حالات آئے نہیں آئے اللہ کے نبی پر، بچیوں کے سلسلے میں تکلیف اٹھانا پڑا نہیں پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات پر بھی صبر کیا ہے اور اپنی امت کو بتایا حالات آئیں گے دنیا میں، لیکن جو صبر کرے گا اللہ اس کی آخرت بنائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک مرتبہ گھر میں فاقہ تھا. حضرت علی کے گھر میں بھی فاقہ تھا، اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا تھا. کبھی کبھی حسن اور حسین کے بھوک کی وجہ سے رونے کی آوازیں اللہ کے نبی سنا کرتے تھے. یہ نہیں کہ بے دینداروں پہ حالات نہیں آئیں گے، نماز پڑھنے والے کو بیمار بخار نہیں آئے گی، ایسا فلسفہ نہیں ہے دنیا میں. روزہ رکھنے والا کبھی بیمار نہیں پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے. زیادہ عبادت کرنے والے کو کوئی ٹینشن نہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہے. یہ دنیا سب کے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے، سب کا ایگزام چل رہا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مجبور ہو کر کہا، ویسے عادت نہیں تھی، مانگنے کی عادت نہیں تھی حضرت علی کی. فاقوں پہ فاقے گزرتے تھے حضرت علی کے گھر میں، لیکن کبھی سوال نہیں کرتے تھے. حالات یہ تھی کہ ایک دن جا کر صبح سے شام تک مزدوری کرتے، وہ بھی تو واقعہ ہمارے سامنے ہے. محنت کی، کچھ روٹیاں بنائی، کچھ آٹا وغیرہ مل گیا، مزدوری میں گھر لائے، روٹیاں تیار ہوئی، کھانے بیٹھے ہیں. باہر سے کوئی فقیر دستک دیتا ہے، وہی روٹیاں اٹھا کر فقیر کو دے دیتے ہیں. اتنی غریبی میں بھی اتنی سخاوت. ارے خود کھا کر بچ جائے وہ بانٹنا تو ہر کوئی کرتا ہے. کتا بھی جب اپنا پیٹ بھر جاتا ہے تو دوسرے کتے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اگر انسان اپنا پیٹ بھر کر بچا ہوا کسی غریب کو دیتا ہے تو تیرے میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ کام تو کتا بھی کرتا ہے. کمال کی سخاوت تو وہ یہ ہے کہ خود اپنے پیٹ پر پتھر باندھے اور دوسرے کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کی فکر کرے. یہ انسانیت ہے، یہ دین ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے لے کر شام تک محنت کی، آٹا ملا، روٹی تیار ہوئی، خود بھوکے ہیں، کچھ نہیں ہے پیٹ میں، لیکن ایک آدمی سوال کرتا ہے، اپنی بھوک کو دباتے ہیں، اسے دیتے ہیں. یہ سخاوت ہے، یہ دینداری ہے. لیکن جب حد سے زیادہ فاقہ گزر گیا گھر میں تو حضرت فاطمہ سے حضرت علی نے کہا کہ دیکھو اب تو برداشت نہیں ہوتا، ایک کام کرو، تم ذرا اپنے ابا کے گھر جاؤ، کچھ کھانے کی چیزیں اگر وہاں ہو تو لے کر آ جاؤ، مانگ کر لاؤ، تاکہ ہم ایک وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں. آج چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ اللہ سے شکوے کرنے والوں، گلے کرنے والوں، اللہ کو برا اور بھلا کہنے والوں، آج جتنی نعمتیں اللہ نے ہم لوگوں کو دی ہیں، آج سے پہلے دنیا جب سے بنی آج تک کے انسانوں کو اتنی نعمتیں قسم خدا کی کسی انسان کو میسر نہیں تھی.
آج اتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکرام کرنا تھا وہ اکرام کیا، بٹھایا، پوچھا بیٹی فاطمہ خیریت تو ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جان گھر میں بہت فاقہ تھا، کئی وقت سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے میں نے سوچا، حضرت علی نے کہا کہ میں آپ کے پاس جاؤں، آپ کے گھر میں اگر کوئی کھانے کی چیز ہو تو میں لے کر جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہاتھ اٹھاتے اللہ کے دربار میں، آسمان سے دسترخوان اتر سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا تو حضرت موسیٰ کی امت کے لیے اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا تھا۔ آج اگر اللہ کا آخری رسول ہاتھ اٹھا کر اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھانے کا سوال کر دیتا، قسم خدا کی جنت کی عظیم ترین نعمتیں حضرت فاطمہ کے مکان میں موجود ہوتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی آنے والی امت کی فکر تھی کہ آج میں اپنی بیٹی کو تو کھلا دوں گا، کل کو آنے والی میری امت وہ جب ان کے اوپر فاقہ گزرے گا، جب ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ کھانے کی چیز مانگتی ہے، دیکھ گھر کے باہر 5 بکریاں ہیں، گھر کے باہر 5 بکریاں ہیں، اگر میں چاہوں تو تجھے دے سکتا ہوں، اگر تو کہے تو میں یہ 5 بکریاں تیرے لیے تحفے میں دے دوں، لیکن اے فاطمہ میرے پاس 2 چیزیں ہیں، یا تو میں تجھے 5 دعائیں سکھاؤں گا یا پھر میں تجھے 5 بکریاں دوں گا، یہ تیرے اختیار میں ہے کہ یا تو بکریاں لے لے یا پھر میرے طرف سے 5 دعائیں تو لے لے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر سوچے اور سمجھے کہ اس لیے کہ ان کے ذہنوں کے اندر دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابا جان مجھے بکریاں کی ضرورت نہیں، آپ مجھے 5 دعائیں سکھا دیں، میں اسی کو لے کر چلی جاؤں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے 5 عظیم نام سکھائے، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کلمات اللہ کی بڑائی کے سکھائے۔ حضرت فاطمہ خوش ہو کر چلی گئی، اللہ کے نبی کا چہرہ کھل گیا، بیٹی کا فاقہ ہے، بھوک ہے، پریشانی ہے، بکریاں نہیں لی، 5 دعائیں لے کر بیٹی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ کہ میری بیٹی نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا ہے، دنیا کی تکلیف پہ صبر کرنا سیکھ لیا ہے اور آخرت کی کامیابی پہ یقین کر لیا ہے۔ حضرت فاطمہ واپس گھر پہنچی، حضرت علی نے پوچھا اے فاطمہ کچھ لے کر نہیں آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاڈلی بیٹی فاطمہ کہنے لگی اے علی میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کر آئی ہوں، میرے ابا نے مجھے آخرت کا ایک بہت بڑا تحفہ دے کر بھیجا ہے۔ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی فاطمہ ایک دن گھر میں تشریف لائے، ساتھ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک صحابی تھے عمران نام کے، وہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، دستک دیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے فاطمہ میں ہوں، میرے ساتھ عمران آئے ہیں، آپ کے گھر میں آنا چاہتے ہیں۔ فاطمہ نے کہا ابا جان میرے پاس اتنی چادر نہیں ہے کہ میں ایک غیر مرد سے پردہ کر سکوں، تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر اتار کر دے دی، یہ چادر آڑے رکھو، اس سے پردہ کر لو۔ اب یہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ آج ہمارے گھر میں ایک وقت میں تھوڑی سی پریشانی آ جائے، پتہ نہیں کتنے لوگ کتنی گالیاں اللہ کو بک دیتے ہیں۔ نبی کے گھرانے کی تصویر میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، نبی کا گھرانہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان سے بڑی شخصیت اس کائنات میں کوئی نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ اندر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا حال ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اے ابا جان گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور میری حالت بھی یہ ہے کہ میں بھی کئی وقت سے بھوکی ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی اپنی بیٹی کو
اور کہا بیٹی فاطمہ یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہاں صبر کر لے، تیرے لیے یہ خوشخبری ہے، تیرے لیے یہ خوشخبری ہے۔ یہاں کھانے کا تقاضا کیا جا رہا ہے، بیٹی تقاضا کر رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا کیا خوشخبری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ، اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار ہونا منتخب کیا ہے۔ یہ جو عہدے ملے ہیں حضرت حسن اور حسین کو، اور یہ جو مقام ملا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ سونے اور چاندی پیسوں سے نہیں ملا، یہ صبر سے ملا ہے۔ صبر کیا ہے زندگی میں آئے ہوئے حالات پہ، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کا لقب دیا ہے۔ دوستو یہ دنیا ہے، دنیا میں حالات ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں، کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے، دیندار کو بھی آئیں گے، دنیا دار کو بھی آئیں گے، لیکن صبر کرنے والا کامیاب ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے ایک کی بھی اتباع کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کی ایک ایک صحابی کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، کیا برداشت کی حد تھی، کتنی تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا۔ اللہ کے نبی کے بعد سارے انسانوں میں سب سے اونچا مقام حضرت صدیق اکبر کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سارے انسانوں میں افضل، نبیوں کے بعد، اس امت میں نبی کے بعد سب سے اونچا مقام۔ یہ ایسے ہی نہیں ملا، یہ ایسے ہی نہیں ملا، انہوں نے برداشت کیا ہے، صبر کیا ہے، تب جا کر اللہ نے ان کو یہ مقام دیا، خلیفہ بنا دیے گئے مسلمانوں کے امیر۔ اب اس کے بعد ان کی جو تنخواہ تھی بیت المال سے ملتی تھی وہ ایک لمیٹڈ تھی، اس پہ ان کی زندگی کا گزران چل رہا تھا۔ ایک دن بیوی نے کہا میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں صحابہ جیسی قربانیاں، ہم چاہتے ہیں صحابہ کو جو نعمتیں اللہ نے نوازی، دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی، ہم بھی چاہتے ہیں مسلمانوں کے قدموں میں دنیا پڑے، مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہو، اللہ کی مدد آئے۔ یہ ایسے ہی نہیں آئے گی، یہ واٹس ایپ پہ صرف میسج بھیج دینے سے نہیں آئے گی، اس کے لیے قربانی چاہیے، اس کے لیے صبر چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر کی بیوی نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں میٹھا کھاؤں۔ صدیق اکبر نے کہا تو تو جانتی ہے جتنا تنخواہ آتی ہے اس میں تو ہمارا گزران چلتا ہے، اب میٹھے کے لیے میرے پاس الگ سے پیسے نہیں ہیں۔ تو بیوی نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا تھوڑا بچا لوں روزانہ، چند دنوں کے بعد اتنے پیسے اکٹھا ہو جائیں گے کہ ہم کچھ میٹھا بنا کر کھا لیں۔ صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے، اگر بچانا چاہتی ہو تو بچا لو۔ بیوی نے تھوڑا تھوڑا روزانہ بچایا۔ ایک دن آیا کہ بھئی میٹھا تیار ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ بھئی یہ کہاں سے آیا؟ کہا میں آپ کی اجازت سے روزانہ کچھ بچاتی رہی، اتنے دنوں کے بعد اتنی جمع رقم تھی، اس کی وجہ سے میں نے یہ میٹھا جو ہے تیار کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا آپ کے تجربے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر میری تنخواہ سے اتنے پیسے نکال دیے جائیں تب بھی ہمارا گزران ممکن ہے، لہٰذا بیت المال سے جتنی بیوی نے پیسے بچائے تھے اتنی اپنی تنخواہ میں سے پیسے کم کر دیے بیت المال کے۔ اللہ نے مقام ایسے نہیں دیا، یہ آخرت کے مقامات جو ملے ہیں وہ اصل میں ان کے صبر کی انتہا تھی، صبر کی انتہا تھی۔ آج بھی ہماری زندگی میں موقع ملتے ہیں، اللہ موقع دیتا ہے صبر کرنے کے، آدمی واویلا مچائے بغیر، اللہ کی شکایت کیے بغیر، اللہ سے کوئی گلہ کیے بغیر برداشت کر لے، اللہ کی مرضی ہے میری، میں برداشت کر لوں گا، صبر کر لوں گا، تھوڑا صبر کر لے۔ اللہ کہتا ہے توفونا اجرہم بغیر حساب، کہ میں اتنا اجر دوں گا کہ جسے تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا، گن بھی نہیں سکتا، اتنا اجر ملے گا صبر پر۔ لیکن دوستو آج ہماری زندگیاں کیا ہیں؟
صبر کرنا دور کی بات. آج ہماری حالت بتاؤ میں کیا ہے؟ اچھا خاصا انسان نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دیندار ہے. اب اچھا خاصا دیندار انسان، نمازی آدمی، اب حالات آئے اس کے اوپر، کچھ پریشانیوں نے آ کر گھیرا. اب یہ پریشانی آنے کی وجہ سے اس نے نماز جو پڑھتا تھا وہ نماز بھی چھوڑ دیا. اب وہ کیا بول رہے ہیں؟ کام بھائی نماز تو نہیں پڑھ کو کیا فائدہ؟ اتنا نماز کی پابندی کرنے والا میں، اتنا دین کو چلنے والا، فائدہ کیا ہوا؟ میرے اوپر ہی یہ حالات آنا تھا، میرے گھر کا بچہ بیمار پڑنا تھا، میرے گھر کے اندر ہی میرے بچے کی موت ہونی تھی. اللہ کو یہ پورے گاؤں میں اور کوئی نہیں ملیا، میں ملیا تھا. اب اس کے ہاتھ سے کیا کر رہا ہے؟ نماز چھوڑ ڈالی. بجائے اس کے کہ تکلیف آتی، انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا. پہلے نماز پڑھتا تھا، اب نفل نماز پڑھنے لگتا، اللہ کو منانے کی کوشش کرتا. لیکن انسان یہ ہے کہ بھئی تھوڑی تکلیف آئی، تھوڑی بہت جو دینداری تھی اسے بھی لات مار دیتا ہے. کہتا منجے کیا، اب میں نہیں پڑھتا نماز. ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسا یہ نماز پڑھ کو اللہ پہ احسان کر رہا تھا. ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لو، اگر کوئی انسان، جیسے انسان دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان سے کچھ شکایت ہو جاتی ہے، آدمی رس جاتا ہے، کام نہیں کرتا، بچے رس گئے، باپ نے منا لیا، بیوی ناراض ہو گئی، شوہر نے منا لیا، اس کے تقاضے کو پورا کر دیا. بیوی کا ایک تقاضا تھا، شوہر نے پورا نہیں کیا، اب بیوی بات نہیں کرتی، کھانا اچھا نہیں پکاتی، اب شوہر اسے منا رہا ہے، اب اس کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے. یہ دنیا کے انسانوں کے ساتھ تو چلے گا، یہ تقاضے پورا کرنا، منانا، پھر اسے ریڈی کرنا، یہ انسانوں کے ساتھ چلے گا. اگر کوئی انسان حالات آ جانے کے بعد انسانوں کی طرح اللہ پہ غصہ کرے گا، اللہ کو ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا. نماز پڑھے پڑھ، چھوڑ دے، تیری نماز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. بڑا اچھا خاصا دیندار تھا، حالات آ گئے، کیا بھی میرے اوپر ہی حالات ہیں، پینا سیکھ لیا. اب یہ گویا سمجھ رہا میں شراب پی کے اللہ کو غصہ دلا رہا ہوں، یا اللہ میرے اوپر رحم کر دے. گناہ کرنے سے اللہ کی رحمت کبھی بھی انسان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. نوٹ کر لو یہ بات. نمازیں چھوڑ کر تم اللہ کو نہیں منا سکتے، داڑھی مڑا کر تم اللہ کو نہیں منا سکتے، شراب کی عادت ڈال کر تم اللہ کو نہیں منا سکتے. تمہاری ان حرکتوں سے اللہ کوئی تمہارے فیور میں آنے والا نہیں ہے. انسان دنیا کے حالات سے تنگ آ کر کبھی کبھی خودکشی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے خودکشی انسان؟ جب اس کے اوپر حالات آتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے. اب ایسی حالت میں آدمی خودکشی کرتا ہے. اب اگر کوئی انسان خودکشی کر لے تو اللہ کو تو اس پہ رحم آنا چاہیے تھا کہ بھئی اس کے اوپر کیسے حالات آ گئے، اس نے تو اپنی جان تک گنوا دی، اب مجھے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی جان گنوا دی، خودکشی کر لی. لیکن شریعت کہتی ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، جو خودکشی کرے گا اللہ اس کے اوپر اور زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اسے مسکا نہیں مارتے، اس کی اچھائی کا نہیں سوچتے. تو نے خودکشی کی ہے، اس کا عذاب یہ ہے کہ تجھے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. معلوم ہوا آج ہماری حالت ذرہ پریشانی ہے، اب اللہ پہ غصہ، اب اللہ کو منا لیتا ہے. نماز چھوڑ ڈالا، اور انہیں پڑھتا تھا سو میرے اوپر کیا کہ بڑا احسان کرتا تھا، چھوڑا لے، چلو اس کی پریشانی دور کریں گے، انہیں آ کو پھر میرے پاس سجدہ کریں دے. یہ اگر سوچتا ہے کوئی انسان تو یہ مینٹلی پاگل ہے. اللہ وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ الصمد کہتے ہیں اللہ بے نیاز. ساری دنیا کے انسان، جنات، حیوانات، چرین پرین، ساری مخلوق اللہ کے خلاف ہو جائے،
کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ بے نیاز ہے۔ تم ناراض ہو جاؤ، رس جاؤ، عبادت نہ کرو، اللہ کو گالیاں دینے لگو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا اللہ کو۔ اللہ بے نیاز ہے۔ ہاں مصیبت آئے اللہ سے مانگو۔ پہلے عبادت ہوتی تھی، اب ذرا اور کرو۔ پہلے نفل پڑھتے تھے، اب تہجد پڑھو۔ اب اللہ کو منانے کا ایک ہی ایک راستہ ہے کہ اس کی عبادتیں زیادہ کرو۔ یہ کیا بھئی عبادتیں چھوڑ کے تم اللہ کو جھکانا چاہتے ہو اپنے سامنے؟ یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا میں حالات ہر ایک کے ساتھ آئیں گے، کوئی بچنے والا نہیں ہے اس میں۔ ہر ایک کے ساتھ مصیبتیں ہیں، کسی کی موت کا غم اٹھاؤ، کوئی بیمار پڑتا ہے، کبھی قرض داری، کبھی بزنس میں لاس، فلاں فلاں فلاں۔ یہ تو دنیا ہے، چلتا رہتا ہے۔ کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، چلتا یہ دنیا ہے۔ خوشی مل گئی شکر کرو، تکلیف آ گئی صبر کر لو۔ تھوڑی سی تکلیف یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، تھوڑے دن تکلیف رہے گی، بعد دھیرے دھیرے بھول دیں گے، لیکن جو تکلیف پہ صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ اجر دیں گے، وہ اجر دیں گے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ قیامت کے دن جب انسان کو اس کے صبر کے بارے میں بتایا جائے گا، دیکھ تیرے پیر میں کانٹا چبھا تھا، اس کی یہ نیکی ہے۔ تیرے سر میں درد آیا تھا، پوری رات تو سو نہیں سکا تھا، آدھی رات جاگ کر گزارا تھا، ہم نے لکھا ہے، ہم نے دی تھی سر کے میں درد تیری تکلیف، اس تکلیف پہ جو تو نے برداشت کیا ہے اس کا اجر ہم نے لکھا ہے۔ دوستو یہ تو معاملہ، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ تکلیف آتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ جو جتنا زیادہ نیک ہوگا اسے دنیا میں اتنی زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ آپ نے سنا ہے ایک میاں بیوی کا نکاح ہوا حضرات صحابہ کرام میں سے، چند دن گزرے، بیوی نے اپنے شوہر کو بہت نوٹ کیا، لیکن ان کا نوٹ کرنا الگ تھا۔ آج کی بیویاں میں نوٹ کرتی ہیں، اپنے شوہر پہ بڑی کڑی نگاہ رکھتی ہیں، لیکن وہ الگ وجہ سے رکھتی ہیں۔ لیکن حضرات صحابیات وہ جو الگ رکھتے تھے، ایک میاں بیوی کا نکاح ہوا، ہفتے مہینے گزرے، لیکن بہت نگاہ رکھی بیوی نے اپنے شوہر پہ۔ ایک دن بہت اچھے موڈ میں تھے تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ شوہر پریشان، ارے بھائی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میں نے تمہاری کوئی خواہش رد نہیں کی، اطمینان سے زندگی چل رہی ہے، کھانا پینا چل رہا ہے، ساری چیزیں خوشی خوشی ہماری لائف گزر رہی ہے، اس میں طلاق کی بات کہاں سے آ گئی؟ بیوی نے کہا نہیں مجھے نہیں لینا، آپ کے ساتھ زندگی کرنی نہیں ہے، مجھے تو طلاق چاہیے۔ اب رات بھر یہ جھگڑا ہوتا رہا۔ شوہر نے بڑی مشکل سے بیوی کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ بھئی طلاق لینا ہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، کم از کم ہم اپنا معاملہ اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھیں گے، صبح میں جو اللہ کے نبی فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہے۔ تو بیوی نے بڑی مشکل سے اس بات پہ راضی ہو گئی، چلو ٹھیک ہے، صبح تک ہم رہ لیں گے، صبح میں جا کر اللہ کے نبی سے بات کریں گے، میں بھی اپنی شکایت کروں گی، تم بھی اپنے بیان کرنا۔ عجیب میاں بیوی، عجیب سوچ تھی صحابہ کی۔ دونوں نکلے راستے میں، راستے سے چل رہے تھے، شوہر کو ٹھوکر لگی، زمین پر گرا، ہاتھ میں سے یا پیر کو زخم لگا، خون تھوڑا سا جسم سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ زخم لگا، اب بیوی نے شوہر سے کہا چلو چلو واپس چلتے ہیں، طلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر پریشان، ارے بھی رات بھر جھگڑا کی طلاق کے لیے، اب آدھی دور آ گئے، نبی سے بات کرنے جا رہے ہیں، کیا ہو گیا، پاگل ہو گئی تو کہ آپ کہہ رہی ہے طلاق کی ضرورت نہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تیرا یہ معاملہ کیا ہے اور تیری یہ مینٹالٹی کیا ہے؟ تو وہ صحابیہ عورت نے کہا کہ جب سے میں نے تمہارے نکاح میں آئی ہوں تب سے میں نے ابزر کیا ہے، اتنے مہینے گزر گئے، کبھی زندگی میں تمہیں کوئی پریشانی، بخار، سر میں درد، ٹھوکر، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ تم کہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں تمہارا شمار نہیں ہو رہا ہے۔ میں ایسے شوہر کے ساتھ زندگی نہیں کر سکتی جسے اللہ پسند نہیں کر رہا ہے۔
اگر اللہ تمہیں پسند کیا ہوا ہوتا تو تھوڑی بہت تو پریشانی بیماری دیتا، مجھے اطمینان ہوتا کہ بھئی چلو یہ صبر کریں گے، اجر بڑھے گا، نیکیاں ملیں گی۔ بیماری بھی ایک نعمت ہے، ٹھوکر لگنا ایک نعمت ہے، زخم کا ہونا ایک نعمت ہے، لیکن تمہارے ساتھ تو کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے تقاضا کیا تھا کہ مجھے آپ سے طلاق لینی ہے۔ لیکن راستے میں جب آپ کو ٹھوکر لگی، زخم ہوا، خون نکلا، اطمینان ہو گیا کہ تم بھی اللہ کے پسندیدہ بندے ہو۔ سوچ کتنی بدل گئی۔ آج ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پہلا لفظ نکلے گا اللہ کو کیا کہ اتنا اچھا انسان، میں کسے بھی دھوکہ کرے، آج تک کس کا بھی برا نہیں چاہا، اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کرے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بعض لوگ تو ڈائریکٹ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ گناہ اس کا شوہر کریں، بیوی کا گناہ شوہر کریں، بیوی ڈائریکٹ اللہ کو گالیاں دیتی ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا۔ تو ہمارا ہر معاملہ دوستو دنیا میں جو چلے گا وہ اللہ کی مرضی سے چلے گا، اور اگر دنیا میں کسی کو مصیبت، پریشانی، بیماری، آفت آتی ہے وہ سب ٹیمپروری ہوتی ہے، وہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ اللہ اس پہ صبر کرنے کی توفیق دے گا تو ہماری آخرت چمک جائے گی۔ آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے دنیا میں پریشانیوں کا آنا۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے بڑی پریشانی تو بڑی کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا میں ایمان والے کو، کافر کا معاملہ الگ ہے، کافر کے لیے تو یہ دنیا جنت ہے، ایمان والے کے لیے دنیا میں تھوڑی سی بھی پریشانی جو آتی ہے اس کے بدلے میں اللہ اسے اجر دیتے ہیں۔ کتنی پریشانی، ٹھوکر لگ گئی، کانٹا چبھ گیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمارے استاد کہتے تھے کہ آپ کسی ہوٹل میں گئے یا دکان میں گئے، کوئی چیز خریدی، چائے کا آرڈر دیا، چائے پی لی، چائے پی لینے کے بعد جب کیش کاؤنٹر پر آئے، جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نہیں ہیں، پہلے اوپر کے جیب میں، شرٹ کے جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نہیں ہیں، ایک دو سیکنڈ کے لیے آپ کو پریشانی ہوئی، ارے بھی پیسے نہیں ہیں، اب چاہ تو میں پی لیا، اب اس کا کیسا بنے گا، ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے آپ نے اپنا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالا تو وہاں پیسے مل گئے۔ پہلے جیب میں ہاتھ ڈالنے اور دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالنے کے درمیان میں جو چھوٹی سی پریشانی تمہیں پہنچی ہے، اللہ اس کے اوپر بھی اجر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے ہماری، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں جسے جو مل رہا ہے، نعمت ملے شکر کرو، شکر کے ذریعے سے جنت ملے گی، تکلیف آئیں صبر کرو، صبر کے ذریعے سے اللہ جنت دے گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان کے رکھنے والو جب مصیبت آ جائے دو چیزیں ہیں جس سے مدد حاصل کرو، ایک نماز ہے، ایک صبر ہے۔ نماز چھوڑ دو گے مصیبت نہیں ٹلے گی، مصیبت کو ٹالنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور بالصبر والصلاۃ، اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ زندگی میں کچھ پریشانیاں آ جائیں تو اس کے اوپر واویلا مچانے کے بجائے اللہ کے نام پہ صبر کر لیں، اللہ اس کا بہترین اجر دنیا میں بھی دے گا اور آخرت کے اندر بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، بلکہ ہر ایک مسلمان کو اس دنیا میں آنے والی چھوٹی بڑی پریشانیوں پہ اللہ کے نام پہ صبر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد۔